ویلکم ناظرین، آج میں کچھ قانونی آئینی باتوں پہ بات کروں گا جس میں میلافائڈ یعنی بیڈ فیتھ کیا ہوتی ہے۔ یہ مقننہ کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اور با اختیار مقننہ کوئی قانون پاس کرتی ہے تو محض اس وجہ سے ایسے قانون کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ اگرچہ بعض صورتوں میں صورتحال اس کے برعکس ہوتی ہے، تاہم جہاں تک تفویض شدہ اختیارات کے تحت قانون سازی یا اصول سازی کا معاملہ ہے تو ایسا اختیار نیک نیتی سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ بدنیتی ظاہر ہو یا نیک نیتی موجود نہ ہو تو عدالت اسے قوانین یا اصولوں کو بغیر اختیار کیے الٹرا وائرس قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ بدنیتی کی صورت میں معاملات کا جائزہ لیں اور احکامات صادر کریں۔ نمبر 2، قانونی یعنی کہ لیگل کیا ہے؟ عام طور پر جو چیز قانون کے مطابق ہو یا جس میں تمام قانونی لوازمات کو پورا کیا گیا ہو یا قانونی ہدایات اور تقاضوں کے مطابق ہو، قانونی یا قانون کہلائے گی، اور ایسے طور پر نہ ہونا ایسے فعل یا عمل کی غیر قانونی کی تعریف میں لے آئے گا۔ اگر یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں تو غیر قانونی ہو جائے گا۔ ستم رسیدہ شخص کے حوالے سے قانونی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں لفظ قانونی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس لفظ قانونی سے قطعی مختلف ہے، جو معاہداتی اور نصفت کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہ ہے کہ وہ نجی نصفتی حق پر انحصار کرے۔ اس کا ریفرنس یہ ہے کہ PLD 1960 ڈھاکہ صفحہ نمبر 31 میں قانونی کی تعریف اور وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ اس امر کا اظہار انتہائی ضروری تھا کہ فریق ایک قانونی استحقاق کا حامل تھا، اور اس استحقاق کی بجا آوری اس طرح واضح تھی کہ اس میں کسی شک یا تنازع کی گنجائش موجود نہ تھی۔ کوئی شخص رٹ درخواست کا سہارا نہیں لے سکتا جب تک کہ اس کا قانونی حق متاثر نہ ہو یا اسے اس سے محروم نہ کر دیا گیا ہو، اور یہ محرومی کسی ایسے عمل یا فعل سے ہو جو قانونی لحاظ سے درست نہ تھا۔ قانونی حق قانون سے یا قانون کے تحت رویہ عمل میں ہوتا ہے، لیکن اس میں معاہداتی حق شامل نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، مفاد کیا ہے؟ انٹرسٹ یعنی کہ ستم رسیدہ شخص کی طرف سے انتظامی احکامات کے مطابق کارروائی کی صورت میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی شخص کا جو کارروائی کرنے کا دعوے دار ہے اس معاملے میں کس قدر مفاد ہے یا مفاد وابستہ ہے، کیونکہ اگر مفاد وابستہ ہوگا تو نقصان کا اندیشہ ہوگا، اور اسی صورت میں کوئی شخص ستم رسیدہ ٹھہرے گا۔ ذاتی مفاد کسی شخص کا کسی چیز یا معاملہ سے ایسا تعلق ہے جس کی وجہ سے ایسا شخص ایسی چیز یا معاملہ سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے حق میں مفاد رکھتا ہے، اور ایسے حق کی خلاف ورزی سے اس کا مفاد مجروح ہوگا، اور وہ ستم رسیدہ شخص کی تعریف میں آ جائے گا۔ مفاد سے کسی ایسے امر یا چیز کا واقعہ ہونا بھی ہو سکتا ہے جس سے کوئی شخص متاثر ہو۔
مفاد کی مختلف صورتیں تو موجودگی میں داد رسی کی نوعیت بدل سکتی ہے اور مختلف اقسام کی داد رسی کو سامنے رکھتے ہوئے مفاد کا تعین کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی عملی کارروائی مفاد کو مجروح کرنے کی حد تک جا پہنچتی ہے، جبکہ بعض اوقات کسی کارروائی کے ادراک کی دھمکی یا اظہار مفاد کو مجروح کرنے کی حد تک جا پہنچتی ہے۔ AIR 1967 صفحہ نمبر 79 میں یہ اصول طے پایا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی موضوع قانون کو چیلنج کرتا ہے تو اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے یا تو نقصان اٹھایا ہے یا اسے براہ راست نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، اور ایسا ہونے کا امکان قانون موضوع کے نفاذ کی وجہ سے ہے۔ اسے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ جو نقصان اسے پہنچا ہے اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ جو نقصان ہے اس کو ثابت تو کرنا پڑے گا، اس کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا۔ AIR 1951 ایسی صفحہ 41 میں نہ صرف مفاد کی وضاحت کی گئی ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مفاد کی نوعیت ذاتی ہونا ضروری ہے۔ قرار دیا گیا ہے کہ ایک ذاتی مفاد ایک ایسا مفاد ہے جو کوئی شخص ایک تہذیب یافتہ معاشرہ میں خود اپنے عمل سے ماورا ہو کر حاصل کرتا ہے۔ کوئی کمپنی یا انجمن اپنے حصہ داروں یا ممبران کی طرف سے رٹ دائر نہیں کر سکتی، اس طرح ایک بے نامی سائر رٹ درخواست دائر نہیں کر سکتا۔ ایک ایجنٹ باوجود مالک کے اختیار کے رٹ دائر نہیں کر سکتا۔ مفاد ذاتی ہونا ضروری ہے، سرکاری نوعیت کا نہ ہو۔ تھینک یو۔ اللہ